اپنے اصل سوال پر آتے ہیں کہ کس طرح سے آیت اللہ محمد تقی بافقی کی امام سے ملاقات ہوئی ہے۔ احسن تم، یہ بھی بڑا حسین منظر ہے۔ میں دیکھ رہا تھا تاریخ میں کہ مرحوم محمد تقی بافقی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ عرض کیا زیارت کا ایک خاص شوق ہے، امام سے ایک خاص لگاؤ ہے۔ وہ 17 سال تک مسجد سہلہ جانا اور پھر اس کے بعد نجف سے یعنی مسجد سہلہ سے کربلا معلی جانا، 14 فرسخ کا فاصلہ ہر ہفتے طے کرنا۔ ہم لوگ چہلم میں جب جاتے ہیں اربعین امام حسین میں تو اس سفر کے بعد دیکھتے ہیں 2-3 دنوں تک ہم وہ سفر طے کرتے ہیں، اور یہ ہر ہفتہ ہر ایک دن میں اس پورے طول مسافت کو طے کرتے تھے۔ اس ذات کے اسی شوق زیارت نے ہی امام سے ملاقات کروائی۔ اچھا، کہ ایک مرتبہ یہ نجف سے پیدل مشہد امام رضا کی زیارت کو نکلے۔ کہاں سے؟ نجف اشرف میں جب طالب علم تھے۔ کہاں کے لیے نکل رہے ہیں؟ ایران جو مشہد مقدس ہے وہاں مولا کی زیارت کے لیے۔ یہ کہا جائے کہ ایک شہر سے ایک ملک سے دوسرے ملک، عراق سے ایران۔ احسن تم، مولا امام رضا کی زیارت کو، ایسا عاشق، وہ بھی ایسا مولا پیدل نکلے حضرت کی زیارت کے لیے۔ اب وہ راستے جو ہیں وہ واقعاً سنگلاخ وادیاں ہیں، پتھریلے راستے ہیں، پتھر ہیں، دور دور ایسے صحرائیں کہ کہیں آپ کو کچھ نہیں دکھائی دیتا۔ اچھا، اگر یہی رک کر کے بہت معذرت کے ساتھ اکثر ہو سکتا ہے کہ مومن انسان ہو مگر اس کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ جب سواریوں کا دور ہے، یعنی ہر دور میں سواری تو رہتی ہی تھی، تو ایک سواری لے لیتے، کیا ضرورت ہے؟ یعنی عقل یہی کہہ رہی ہے کہ سواری سے جاتے ہیں اپنا آرام سے پہنچ جائیں، یہ پیدل جانے کی کیا ضرورت ہے؟ احسن تم، یہ سوال بھی آپ نے بڑا اچھا کیا۔ میں حدیث سے آپ کو جواب دوں۔ ایک حدیث ہے جہاں پر ارشاد ہوتا ہے افضل الاعمال احمزھا، اعمال میں سب سے افضل عمل وہ ہے جس میں زحمت زیادہ ہے۔ اب آپ غور کریے کہ میں سواری سے زیارت کرنے آؤں یا جو ہے پیادہ ہوں، زحمت کس میں زیادہ ہے؟ جس میں زحمت زیادہ ہے وہ عمل افضل بھی زیادہ ہے۔ جی، پیادہ نکلے، ٹھیک، ایک ایسی وادی، ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں ہوتا ہے رات میں اب اس کے بعد آپ کو سفر نہیں کر سکتے، چونکہ ایرانی جو علاقے ہیں وہ کافی سرد علاقے، اور خاص کر جب برف گری ہو تو دن میں تو آپ کیسے بھی کر کے راستہ طے کر سکتے ہو، لیکن رات میں آپ کو کہیں پر ایسی جگہ قیام کرنا ہوگا جہاں گرم چیزوں کا انتظام ہو تاکہ آپ اپنے وجود کو حرارت دے سکو۔ ٹھیک، ایک قہوہ خانہ، اپنی زبان میں کہا جائے چائے خانہ، تھوڑا سے بڑا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ رات بسر کرنے کے لیے یہ جگہ بڑی مناسب ہے۔ آفتاب غروب ہو رہا ہے، دن ڈھل چکا ہے، رات کی آمد ہے، قہوہ خانہ سامنے، لیکن جیسے ہی اندر پہنچے تو وہاں دیکھا کچھ لوگ لہو و لعب میں ہوتے ہیں۔ اکثر چائے خانوں میں جو بیکار کے لوگ، کچھ جواری لوگ اپنی زبان میں کہا جائے، وہاں بیٹھے ہوئے مشغول ہیں۔ اب ان کو لگا کہ یہاں رکنا بھی ٹھیک نہیں ہے چونکہ ان کے درمیان میں رہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو منع بھی کرنے کا کوئی فائدہ، امر بالمعروف اور نہیں از منکر کا کوئی فائدہ ہو تو آپ کریے، بعض جگہوں پر نہیں از منکر کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ان کو لگا کہ یہاں نہیں از منکر کرنے کا بھی فائدہ نہیں ہے۔ اب یہ بیچارے پریشان، رات میں باہر رکا نہیں جا سکتا، نہ چلا جا سکتا ہے۔ اندر کی حالت یہ ہے، یہ باہر قہوہ خانہ کے کھڑے ہیں، مردد مضطرب، پریشان، کریں تو کیا کریں؟ نہ اندر جا سکتے ہیں نہ راستہ طے کر سکتے ہیں۔ میں نے عرض کیا انسان میں اضطراب پیدا ہونا تو حضرت مدد کو آ جائیں گے۔ جی، ہمارے وجود میں وہ اضطراب آ جائے، امن یجیب المضطر اذا دعا، یہ اضطرار پیدا تو ہو، وہ دوا دینے کو تیار ہیں۔ اب یہ بیچارے مضطر ہیں، کریں تو کیا کریں؟ اسی اسنا میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک درخت کے سائے میں ایک پروقار شخصیت تشریف فرما ہے۔ انہوں نے بلایا، محمد تقی یہاں آؤ، تمہاری جگہ وہاں نہیں ہے۔ محمد تقی یہاں آؤ، تمہاری جگہ وہاں نہیں ہے۔ ایک درخت کے سائے میں، اب سردی میں درخت کے سائے میں بھی آپ چلو جاؤ تو وہاں سردی ہی ہوگی، کیونکہ ہر طرف اگر برف گرا ہوگا تو درخت کے نیچے بھی زمین مرطوب ہوگی، فضا کھلی ہوئی ہوگی۔ محمد تقی بافقی کہتے ہیں جیسے ہی میں اس درخت کے سائے میں گیا جہاں پر وہ ذات تشریف فرما تھی، وہاں کی ہوا ایک دم مناسب تھی۔ اچھا، وہاں نہ بہت سرد
نہ بہت گرم، حضرت حجت تشریف فرما ہے اور فضا ایک دم مناسب ہے. ابھی یہ پہچان نہیں رہے. ہاں یہ انہوں نے نہیں، ان کو سلام کیا حضرت کو، لیکن جب فضا دیکھا، جب ابوت دیکھا، پہچانا کہ حضرت ہیں. فضا پر ایک خاص کنٹرول ہے، یعنی فضا ایک دم مناسب. یعنی تھوڑا سے آپ درخت کے ادھر ہٹیے سردی، یہ درخت کے سائے میں جہاں حضرت تشریف فرما ایک دم فضا نارمل ہے، فضا مناسب ہے. اور مجھے لگا کہ یہاں رات بسر کی جا سکتی، وہ بھی حضرت کے ہمراہ، کوئی مولا کے ہمراہ. کا پوری رات مجھے شرف رہا کہ میں حضرت کے ساتھ رہا. سبحان اللہ. اس کے بعد جب صبح کی اذان ہوئی ہے، حضرت کے ہمراہ میں نے نماز صبح پڑھی. اب جب صبح کی نماز ہو گئی، ہوا روشن ہوئی، اجالا ہوا، حضرت نے فرمایا محمد تقی بافقی تم اپنے راستے پہ جاؤ. کہ مولا میں یہ چاہتا ہوں. اب غور فرمائی، حضرت سے ملاقات ہونے کے بعد آدمی کیسے حضرت سے ودا ہو، یہ خود ایک بہت بڑا ہنر چاہیے کہ حضرت سے رخصت کیسے آدمی ہو. صحیح. کہ مولا بس اجازت اتنا دیجئے کہ زندگی بھر آپ کے ساتھ رہوں. حضرت نے فرمایا نہیں، یہ ابھی تمہارے لیے ممکن نہیں ہے. ہاں اس سفر میں میں تم سے 2 مرتبہ اور ملاقات کروں گا. حضرت نے وعدہ فرمایا اسی سفر میں، یعنی جو نجف سے تم نکل کر امام رضا کی زیارت کو جا رہے ہو، یہ پہلی ملاقات ہماری ہوئی ہے، ابھی 2 اور ہوگی، ابھی 2 ملاقات تم سے ہماری اور ہوگی. کہ حضرت نے جب یہ کہا تو دل کو کچھ تسکین ہوئی کہ ابھی حضرت سے 2 ملاقات ہوگی. میں نے پوچھا مولا کہاں کہاں؟ فرمایا ایک ملاقات قم المقدسہ میں اور دوسری ملاقات شہر سبزوار میں. چونکہ یہ وہی راستہ ہے، جب آپ نجف سے آئیے تو قم سے پھر سبزوار سے مشہد. حضرت نے فرمایا قم میں ایک ملاقات ہوگی، ایک سبزوار میں. کہتے ہیں پھر اس کے بعد حضرت رخصت ہوئے. اب میرے دل میں یہ تھا کہ دوسری ملاقات بس جلد از جلد مولا سے ہو جائے، لہذا میں اپنی ساری تھکاوٹ بھول کر، سارے درد بھول کے بس یہ کہ اب کیسے بھی کر کے میں کہاں پہنچوں؟ قم میں پہنچوں، جہاں پر حضرت سے دوسری ملاقات کا وعدہ ہے. کا قم پہنچا، حرم معصوم ہے قم سلام اللہ علیہ میں داخل ہوا. میں زیارت کی 3 دن تک میں نے قم میں قیام کیا، لیکن مجھے لگا کہ حضرت کی زیارت نصیب نہیں ہوئی. مجھے اپنی اس محرومیت پر بہت غصہ بھی آ رہا تھا، بہت افسوس بھی ہو رہا تھا کہ مجھ سے ایسا کون سا کام سرزد ہو گیا. چونکہ حضرت تو خلف وعدہ نہیں کریں گے، وعدہ خلافی تو نہیں کریں گے، اور حضرت نے قم میں ملاقات کا وعدہ کیا تھا اور یہ 3 دن گزر گئے، حضرت سے ملاقات نہیں ہوئی. کہ بہت مایوس تھا، لیکن ایک امید تھی کہ حضرت نے سبزوار میں وعدہ کیا ہے، ابھی ایک جگہ ملاقات باقی ہے. کہ میں سبزوار کی جانب جب پہنچا ہوں، سبزوار جب پہنچا تو وہاں حضرت سے ملاقات ہوئی. سبزوار میں حضرت سے ملاقات ہوئی. میں نے کہا مولا قم میں ملاقات کا وعدہ تھا، میں بہت منتظر رہا آپ کا. حضرت نے فرمایا محمد تقی ہم آئے تھے تم سے ملاقات کرنے کو، لیکن تم اسی وقت حرم معصومہ سے نکلے تھے، ایک خاتون تم سے مسئلہ پوچھ رہی تھی. اب دیکھیں اس ذات کی کردار کو بھی پہچانیے. اور تم جب جواب مسئلہ دے رہے تھے تو تمہارا سر جھکا ہوا تھا. اسی دوران ہم وہاں پر کھڑے تھے، تم ہماری جانب متوجہ نہیں ہوئے. یہ ذات ہے محمد تقی بافقی کی.